السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ بہت قیمتی اور خاص امپورٹڈ بیان میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایک لفظ جو ہے اتنا قیمتی ہے، آپ الحمدللہ پورا بیان سنیے، 40 منٹ کا ہے۔ آپ کا ایمان جو ہے ایسا جگمگا جائے گا، چمک جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس پیغام کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله الى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، دلی بھائیوں، بزرگوں اور دوست، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 اور 166 اور 167، یہ تین آیتوں میں ایک خاص مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر توحید کا ذکر کیا تھا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور اس کے بعد اس کی دلیل پیش کی گئی تھی کہ ایک ہی معبود کیوں ہے، کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اب یہاں تیسری بات ہے کہ تمہاری محبت کا مرکز کیا ہونا چاہیے، تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو اور ہونا کس سے چاہیے۔ کائنات میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو محبت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ عنوان ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ یہ بھی عجیب سبق ہے۔ محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کو اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور ایمان کی تکمیل منحصر ہے اس پر، منحصر ہے۔ بخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نقل کی ہے، الحب للہ البغض للہ، من احب للہ من احب للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیل کرنا ہے تو محبت اللہ کے لیے ہو، بغض اللہ کے لیے ہو، دینا اللہ کے لیے ہو، نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو، ایمان کی تکمیل۔ کائنات میں کتنے انسان ہیں جن کی محبت کا مرکز اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کو شرک فی المحبت کہتے ہیں، شرک فی المحبت کہتے ہیں اس کو۔ اللہ نے جب کبھی دیکھا کہ کسی مخلوق کی محبت زیادہ ہو رہی ہے تو اللہ نے محبت کرنے والے کو اور محبوب کو الگ کر دیا۔ اس پر قرآن کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن ہم یہ آخر میں لائیں گے وقت ملا تو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت محبوب کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلے الفاظ قرآن کے دیکھ لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے کچھ، من تبعیضیہ ہے، اور الناس میں الف لام استغراق کا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انداد، انداد جمع ہے ندن کی،
ایکولنٹ، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مقابل، یعنی معبود تو نہیں ہے لیکن معبود کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ محبوب ہونے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے کہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور آج یہ ایک دو نہیں ہے، اکثریت میں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اکثریت ان کی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شاکر تھوڑے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے فاسق لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہو، اور یہ محبت اللہ کی منشا کے مطابق ہو، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں تفصیل سے اللہ نے کر دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ آیت بڑی تفصیل سے آئی ہے سورہ آل عمران میں۔ اے نبی، ان سے اعلان کر دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے محبوب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میری اتباع کر لو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں بھی محبوب ہوں، تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب کی نقل کرنے والا بھی محبوب بنتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ سورہ آل عمران میں بحث آ چکی ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں، اور یہی مضمون سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے۔ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ نے کہا یحبہم ویحبونہ، اللہ کچھ لوگوں کو ایسا پیدا کریں گے کہ وہ لوگ اللہ کو پسند کریں گے اور اللہ ان کو پسند کرے گا۔ یحبونہم، اللہ ان کو پسند کرے گا اور اللہ ان کو محبوب بنائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں مضمون ہے۔ اس آیت کا بھی مضمون یہی آ رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میری محبت میں نقص ہے، میری محبت میں خامی ہے۔ اللہ نے یہاں اس کا اعلان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ملا کے پڑھیں گے تو حبًا للہ، الگ کر دیں گے تو حبًا۔ یہ حبًا جو ہے مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے، یعنی سب سے زیادہ ایمان والوں کی محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں، وطن بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں تلاش کریں گے قرآن میں تو آپ کو کثرت سے ملے گی۔ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنا، تو ایمان والوں کی محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی نقل کی جاتی ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے اگر کوئی انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نافرمانی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ عربی میں انہوں نے شعر لکھا ہے، تعصل الہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر اسی اللہ کی مخالفت کرتے ہو، یہ محبت کا چشمہ ہمارے پاس بالکل انوکھا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس سے اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے حضور کی وہ اطاعت کی ہے جس کی مثال کائنات میں کبھی نہیں مل سکتی۔ صحابہ کی محبت حضور سے کیسی تھی
اس کی مثال کائنات میں پھر کبھی نہیں مل سکتی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں نبی کی محبت، اپنی عظمت اور اسلامی قانون کی محبت اڈیل دیا تھا. اور یہ اللہ نے خود کہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. اولئک هم الراشدون کا وہاں پر، لیکن جب دعا ہوتی ہے تو وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کی شان سورہ حجرات پارہ 26 میں اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ ان کے دل میں ہم نے ایمان کو سجا دیا تھا، آراستہ کر دیا تھا. اور محبت کا تقاضا یہی ہے. محبت محبوب کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. حضور جو چاہتے ہیں صحابہ وہ کرتے ہیں، یہ محبت ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور کچھ چاہتے ہوں صحابہ کچھ اور کرتے ہوں. تو محبت محبوب کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو صاف صاف لفظوں میں کہا جائے، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور کہا یہ میرا محبوب ہے. جس کو میرا محبوب بننا ہے میرے محبوب کی نقل کر لے. یہ اللہ نے صاف کر دیا. تو جو انسان رسول اللہ کی سنتیں اپنائے گا، رسول اللہ کی وہ چیزیں جو اختیارات میں ہیں، بعض چیزیں اختیارات میں نہیں ہوتی. جیسے آپ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، آپ بنی ہاشم میں پیدا نہیں ہو سکتے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے. وہ عرب تھے، آپ عجمی ہیں، آپ عرب میں پیدا نہیں ہو سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی کالا ہے، وہ گورے تھے، وہ گورا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیزیں غیر اختیاری ہیں ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اور ان کو محبت کا معیار بنایا ہی نہیں بنایا. یہ نہیں کہا حبشی بلال حبشہ تم کالے ہو، تم حضور کی نقل نہیں کر سکتے ہو، بلال حبشی تم ہٹ جاؤ، حسن بصری تم ہٹ جاؤ، صہیب رومی تم نکل جاؤ. نہیں کہا کالا گورا ہونا، علاقے والا ہونا یہ کوئی معیار نہیں محبت کا. حسن بصری بھی محبت کر سکتے، سلمان فارسی بھی محبت کر سکتے، صہیب رومی بھی محبت کر سکتے، کیونکہ محبت کے لیے رنگ اور نسل اور علاقہ اور خطہ اور زبان یہ کوئی معیار نہیں رکھا. اللہ نے دو ہی چیز رکھا ہے. سورہ تغابن پارہ 28 میں کہا خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، فمنکم مومن ومنکم کافر. دو ہی تقسیم ہے، تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے. فمنکم مومن ومنکم کافر، تم میں سے کوئی مومن ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے. اور یہی جملہ بیائی نہیں سورہ کہف میں کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے مومن بنے، جس کا دل چاہے کافر بنے. مومنوں کا یہ انتظام ہے، کافروں کا یہ انتظام ہے، دونوں کا انتظام بتا دیا. سورہ کہف میں یہی مضمون پورا پڑھ لیجئے. تو محبت اختیار کرنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھا اللہ نے جو بندہ مجبور ہو جائے، اختیار نہ کر سکے، ایسی کوئی شرط نہیں رکھا. آپ نبی کا کلمہ پڑھو، نبی کا عمل کرو، نبی کی طرح شب و روز گزارو، لیل و نہار ڈھال لو نبی کی طرح. آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا کھانا پینا، سب چیزیں نبی کے مشابہ کر لو، آپ محبوب بن جائیں گے. یہ مثال دی گئی. اور محبت کرنے والا محبوب کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. اس کو تو محبوب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نقل کرتا ہے. اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ کسی مخلوق سے اس جیسی محبت کرے جو اس کی محبت اللہ سے ہے. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ کی محبت جو مخلوق سے ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن وہ محبت مخلوق سے جو ہے وہ اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہونا چاہیے. جسے حضور سے صحابہ نے پوچھا سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. یہ مخلوق کے درمیان بات ہو رہی ہے. پھر کہا مردوں میں کس سے محبت زیادہ ہے؟ تو کہا ابو ہاں عائشہ کے ابا سے. یہ مخلوق میں بات ہو رہی ہے. لیکن جب مخلوق اور خالق ملا کر بات ہوگی تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ کی؟ اللہ سے. اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے. سورہ احزاب 21واں پارہ میں شروع ہے، 22 میں ختم ہے. پہلے رکوع میں اللہ نے کہا ہے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں سے جو ان کی جان سے محبت ہے نا، اس سے زیادہ نبی سے محبت ہے، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی سے محبت کا ذکر سورہ احزاب میں کیا، اور نبی سے محبت اسی لیے ہے کہ وہ نبی اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے، اس کی نقل کرنے میں اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اس واسطے اس کی نقل کرنا بھی محبوبیت سے خالی نہیں ہے۔ تو بندوں میں محبت ہو سکتی ہے، ماؤں سے محبت ہے، اللہ خود چاہتے ہیں کہ تمہاری ماؤں سے تمہیں محبت ہو، تمہارے باپ سے محبت ہو، تمہارے استاد سے تمہیں محبت ہو، تمہارے نبی سے تمہیں محبت ہو، لیکن یہ تمام محبتیں اس محبت کے برابر نہیں ہونا چاہیے جو مخلوق سے محبت ہے، وہ مخلوق کے حیثیت سے، اور جو خالق کی محبت ہے وہ خالق کے حیثیت سے ہے۔ اس میں کوئی محبت بیچ میں آئے گی تو اللہ اسے توڑ کے پھینک دیں گے۔ شارحین لکھتے ہیں حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے بہت زیادہ تھی پورے بھائیوں کے مقابل میں۔ اللہ نے اتنا فاصلہ کر دیا کہ 40 سال تک روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ کا بیان ہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے کا گھونٹ پی رہے تھے محبت کی وجہ سے، آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی تھی۔ راز کیا تھا؟ راز یہی تھا کہ یوسف کی محبت اتنی زیادہ کیوں ہے، اللہ سے زیادہ محبت کیوں ہونے جا رہی ہے، اللہ نے دور کر دیا۔ زلیخا کی محبت یوسف سے اتنی زیادہ ہے، خود اللہ نے کہا قد شغفها حبا، محبت اس کے دل میں پلا دی گئی، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ اور خود یوسف نے کہا مجھ سے محبت مت کرو، جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کیا ہے مصیبت مجھ پر آئی ہے، اور 7 دفعہ واقعہ بیان کیا۔ جس کو چاہیے تفصیل اس آیت کو پڑھ لے سورہ یوسف میں، جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یعنی محبوب پہ مصیبت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی مخلوق سے محبت آپ کی اتنی زیادہ ہو کہ آپ بلبلا اٹھیں، بلبلا اٹھیں۔ آپ کی محبت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو، اور رسول سے محبت اللہ کی وجہ سے ہو، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لیے معیار حق ہیں، اس واسطے ان سے محبت کرنا ہے۔ چنانچہ یہ بھی قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اطاعت ہوگی ان کی۔ تو خالص محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور نبیوں کی اطاعت اس لیے ہے کہ اس میں بھی اللہ کا حکم پوشیدہ ہے۔ اب اگر کوئی محبت کرتا ہے مخلوق سے، اس کے لیے اگلی 2 آیتوں میں اس کا برا انجام بیان کیا گیا ہے، برا انجام بیان کیا گیا ہے اگلی 2 آیتوں میں۔ اس لیے اپنی محبت کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ اچھا، محبت پیدا کیسے ہوگی؟ محبت زیادہ کیسے ہوگی؟ محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی اپنے اوپر احسان کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ پر کسی نے احسان کیا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، تو آپ محسن کے احسان کو یاد کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے احسان تلے دبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا احسان تم پر اتنا ہے کہ تم مر جاؤ گے، گن نہیں سکو گے، گن نہیں سکو گے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم کو میں نے وہ سب دیا جو تم نے مانگا، اور جب مانگنے کے لائق نہیں تھے تب بھی بغیر مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ تم گن نہیں سکتے ہو۔ اب بتاؤ اتنا احسان کسی اور کا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے لیے میں نے ماں کی محبت دی، باپ کی شفقت دی، تمہارے لیے میں نے رزق دیا، تمہاری حیات کی بقا کا انتظام کیا، اور تم محبت کسی اور سے کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہو، کوئی مخلوق نہ ہو۔ ہاں، اس کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، نبیوں کے حقوق ہیں، صلحاء کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں، ادا کیجئے، لیکن محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ جب کوئی مخلوق ایسا حکم دے جو اللہ سے ٹکراتا ہو،
تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ حدیث خود نبی بیان کر رہے ہیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. ابراہیم نے اپنے ابا کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ ان کی بات شرک کی طرف لے جا رہی تھی. اور یہی اللہ نے کہا سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر ماں باپ تم کو مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو تم اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی اطاعت یہاں جائز نہیں ہے. اسی واسطے ابراہیم نے اپنے ابا کی اطاعت نہیں کی. پھر بھی نافرمانی صرف اس معاملے میں ہے، بقیہ معاملے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، بقیہ کام میں ان کی اطاعت کرنا پڑے گا. اور اللہ نے اس محبت کو پروان چڑھانے کے لیے صاف کر دیا. اگر کوئی ماں کو محبت سے دیکھے، باپ کو محبت سے دیکھے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. اور حج بھی کون سا؟ مقبول ثواب. تو نفی نہیں کی اللہ نے، ماں باپ کے حقوق کی نفی نہیں کی. دیکھو ماں باپ کو، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن اگر حکم ان کا اللہ کے خلاف آ جائے تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ابراہیم نمونہ ہے اس کے لیے. ابراہیم نے اپنے ابا کی بات نہیں مانی کیونکہ ان کا حکم شرک کا تھا، اور اس پر ابراہیم نے ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھا. ہاں، شرک کے علاوہ کوئی حکم ہوگا تو اس کی بات مانی جائے گی. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار دیکھے تو؟ حضور پاک نے جواب دیا، اللہ کی رحمت اور قدرت اور عطا اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی اگر کوئی 100 بار دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب دینے پر اللہ قادر ہے. اور عجیب لفظ استعمال کیا، حج مقبول. دنیا کا کوئی حاجی نہیں بول سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا. دنیا کا کوئی حاجی نہیں بول سکتا کہ میں بڑا مخلص تھا اور میرا حج پکا قبول ہو گیا. قبول ہوا نہیں ہوا اللہ کی مرضی ہے، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر جو حج کا ثواب ہے وہ مقبول کا لفظ ہے. یعنی یہ قبول پکا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. حج مقبول کا ثواب رکھا اللہ نے. تو اللہ نے حقوق العباد کی نفی نہیں کی. ماں کا حق دے دو، باپ کا دے دو، استاد کا دے دو، جن کا جو حق ہے دے دو. آتو حق کہو ذی حق کہو، ہر حق والے کا حق دے دو. منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن کسی کی محبت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی کا احسان تم پر اللہ کے برابر نہیں ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس پر ابن کثیر نے اتنی آیتیں نقل کی ہیں کہ میں وہ ساری آیتیں نقل ہی نہیں کر سکتا. اس گھنٹے میں گنجائش نہیں ہے. اسی آیت پر بہت ساری آیتوں کو نقل کیا ہے، اور اس میں سے کچھ آیتیں میں سناؤں گا آپ کو. تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہمسر، ایکولنٹ، مقابل بناتے. اس سے مراد بت ہیں، اوثان، اصنام. اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس سے وہ انسانی پیشوا مراد ہیں جن کی لوگ ہر بات مانتے ہیں، خلاف شریعت ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، نبی کے خلاف ہو، کسی بھی طرح ان کی بات ماننے کو تیار رہتے ہیں. یہاں اندازن سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلیل اگلی 2 آیتوں میں معلوم ہو جائے گی. اگلی 2 آیتوں میں معلوم ہو جائے گی کہ انسان مراد ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اتنا مانتے ہیں مخلوق کو، جیسے ان کی محبت اللہ سے ہے ویسی محبت مخلوق سے ہے. ان کی اندازا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا وشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اس آیت میں کیا کہا؟ اگر وہ لوگ دیکھ لیتے جنہوں نے ظلم کیا. ظالم کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد مشرک ہوتا ہے. ظالم سے مراد مشرک ہوتا ہے،
کیونکہ ظلمہ کے معنی نقصا، ظلمہ کے معنی کم کرنا، تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حق میں کمی کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حق میں کمی کر دے. ظالم لنفسہ، اپنی ذات پر ظلم کرنے والا بھی ایک انسان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پہ ظلم کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا ایو الذنب اعظم یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے عظیم، کون سا گناہ سب سے عظیم، سب سے عظیم گناہ؟ تو آقا نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے مقابل بنا لو. یہ پیشانی اللہ کے سامنے بھی اور وہی پیشانی مخلوق کے سامنے بھی، یہ ندا ہے، اندازہ اس کی جمع آئی ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ چاہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے. اور یہ اس حدیث میں بھی ہے جو حدیث محبت کے بیان میں آئی ہے، اور یہ آپ بار بار سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، محبت کے ٹکڑے کی، اور 1/100 دنیا میں بھیجا. دنیا کی جتنی مائیں ہیں اسی میں سے حصہ ملا ہے ان کو، جتنے باپ ہیں، جتنے شفیق استاد ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں، سب کو اسی 1/100 کا حصہ ملا ہے. یہاں کی گائے اپنے بچڑے پر پاؤں نہ پڑ جائے، پاؤں اٹھا لیتی ہے دودھ پلاتے وقت. یہ گائے میں جو محبت ہے یہ بھی اسی محبت کا حصہ ہے. اور اللہ کے پاس جو محبت ہے وہ 99/100 ہے، 99/100، جس سے اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے. یہ محبت کے بیان میں حدیث ہے، ودود کے ترجمے میں حدیث ہے. ایک صحابیہ خاتون اسی حدیث کو سن کر پوچھتی ہیں کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضور نے کہا نہیں ڈال سکتی ہے. تو عورت پوچھتی ہے جب عورت کی محبت 1/100 کا حصہ ملتے ملتے حصہ ملا ہے تو اللہ کی محبت تو بندوں سے 99/100 ہے، وہ کیسے ڈال دے گا آگ میں بندوں کو؟ نبی نے کہا اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے ان کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے ایک ہونے کا انکار، اس لیے اللہ کا انکار نہیں ہے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں 100 اللہ اور مانتے ہیں. نام الگ ہے، نام الگ ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ پر راضی نہیں ہے. کئی معبود کو تلاش کرتے ہیں مگر اللہ چاہتے ہیں ایک معبود پر تم راضی ہو جاؤ. اور مکے والوں سے جھگڑا یہی تھا. سورہ صاد پارہ 23 میں پہلا رکوع آیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس تو بندے نے ایک معبود کر دیا، سارے معبودوں کو سمیٹ کے ایک معبود کر دیا، تو عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معبود پہ راضی ہونا. اللہ چاہتا ہے کہ معبود ایک ہے، الہکم الہ واحد، ایک معبود. تمہارے کئی معبود نہیں ہو سکتے، ساری کائنات کا معبود ایک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یہی ہے اصل جو چیز منوانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا اسی ایک سے محبت کرنا ہے. اور جو لوگ ظالم ہیں وہ ایک سے محبت نہیں کرتے، اس جیسی محبت کئی مخلوق سے کرتے ہیں. کچھ انسانوں سے کرتے ہیں، کچھ استھانوں سے کرتے ہیں، کچھ اوثان سے کرتے ہیں، کچھ کسی اور مقام سے کرتے ہیں. ان کی محبتیں تقسیم ہیں. یہ شرک فی المحبت کے مجرم ہیں، شرک فی المحبت کے مجرم ہیں. شرک کی اقسام پڑھیے. شرک فی التوحید بھی ہوتا ہے، شرک فی الاحکام بھی ہوتا ہے، شرک فی المحبت بھی ہوتی ہے. یہ لوگ شرک فی المحبت کے مجرم ہیں. تو یہ لوگ اگر اس وقت دیکھ لیتے جنہوں نے ظلم کیا، یہ لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب یہ عذاب دیکھیں گے. عجیب الفاظ قرآن کے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. ظالم لوگ کاش کے اس وقت کو دیکھ لیتے جب وقت وہ ہوگا کہ یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت عذاب کو دیکھ کر ان کی ہیبت کیسی ہوگی؟ اگر آج دنیا میں اس وقت کو ابھی دیکھ لیتے
تو یہ شرک سے باز آ جاتے اور ان کو معلوم ہو جاتا ان القوت للہ جمیعا، تمام قوت کا مرکز اللہ ہے، وان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یہ بات ان کو معلوم ہو جاتی۔ اس کے بعد جہنم میں جاتے ہوئے یا جانے کے بعد آپس میں لوگ لڑیں گے۔ اس آیت کا مضمون بڑا اہم ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کیا جملہ ہے؟ تبعوا کے معنی جس کی اتباع کی گئی، جس کو فالو کیا گیا۔ انسانوں میں سے کچھ مقتدا ہوتے، کچھ پیشوا ہوتے، کچھ لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ جو اتباع کیا جاتا ہے اس کو اتبعوا کہا، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ اتبعوا، فالوورز ہیں، پیچھے چلنے والے۔ آج بھی دیکھو، ایک انسان کے پیچھے 1,00,000 آدمی ہے، آپ کے فالوورز کتنے ہیں؟ پوچھتے نا بھائی، آپ کے فالوورز کتنے ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے پیچھے پیچھے چلنے والے، جن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس دن جب ان کا پیشوا کام میں نہیں آئے گا اور کہے گا میں آج تمہارے کام میں نہیں آؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، کوئی اور تلاش کرو، میں تمہارے کام میں نہیں آ سکتا، تو یہ مایوس ہو جائیں گے اور جھجلا کر کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اتنا کریں گے کہ اللہ دنیا میں پھر سے بھیج دینا، تاکہ اگر یہ ہم سے دوبارہ کہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ تو ہم ٹکا سا جواب دے دیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم نے دھوکہ دیا۔ مگر یہ سب باتیں ہیں، دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ مضمون دونوں کا جھگڑا قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک آیت سورہ بقرہ کی 166 167 ہے، یہی مضمون بعین ہی سورہ ابراہیم میں موجود ہے، یہی مضمون سورہ مومن پارہ 24 میں موجود ہے، یہی مضمون قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو، ٹائم نہیں ہے، گھڑی آ گئی یہاں، گھڑی سامنے نہیں ہے، یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی کا مطلب بند کرو، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں عجیب آیت ہے، ایک ہی آیت میں پورا نقشہ ہے، ایک آیت پڑھ لو کم سے کم گھر جا کے۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 آیت شروع ہوتی ہے وقال الشیطان، شیطان کہے گا، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، گھر جا کے ایک آیت پڑھ لو کم سے کم، میرا پورا بیان سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں چاہتا ہوں یہاں وہاں کی حدیثیں، یہاں وہاں کا مضمون لاؤں جا کے شبہ پیدا ہو، آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس، ویریفائی کرنا ہے۔ یہ آیت غور سے سمجھ لو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل۔ یہ آیت کا مضمون ابھی اور آگے آئے تھے، لمبی آیت ہے یہ ایک آیت۔ یہ شیطان کب کہے گا؟ جب لوگ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو یہ شیطان کی تقریر جہنم میں شروع ہوگی، جہنم میں تقریر شروع ہوگی۔ کیا کہے گا؟ جب فیصلہ ہو چکے گا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ، جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، صرف تم کو میں نے دعوت دی، تم بھاگے چلے آئے رقہ دیکھ کے، ہاں میرا رقہ دیکھ کے تم بھاگے چلے آئے، صرف تم کو میں نے دعوت دی تھی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے قبول کیا میری دعوت۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت مت کرو، خود کو ملامت کر لو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، میں تمہاری فریاد کو نہیں آ سکتا، دونوں بے بس ہیں، ضعف الطالب والمطلوب دونوں کمزور ہیں۔ تم نے جس چیز کا عمل کیا تھا وہ تمہارا عمل تمہارے لیے جہنم کا باعث بنا ہے، یہ تقریر کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، لمبی بحث ہے۔ یہی مضمون بعینہ سورہ مومن پارہ 24 میں موجود ہے،
وہاں لفظ کیا آیا ہے؟ استضعفو، جو کمزور لوگ ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے کچھ کام میں آؤ گے؟ وہاں تو کام میں آتے تھے نا، سارے کام بنتے تھے سیاسی، آج یہاں کام نہیں بن رہا ہے، کام کرو۔ وہ کہیں گے میاں تم ہماری خاطر نہیں آئے یہاں، اپنے عمل سے جہنم میں آئے، ہم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ تمہارا رات دن ہمارے پاس آنا ذریعہ بنا ہمیں بھٹکانے کا، بل مکر اللیل والنہار، یہ آیت کے الفاظ ڈھونڈنا سورہ مومن پارہ 24 میں، رات دن تمہارا ہم پر آنا ذریعہ بنا بھٹکنے کا، آج تم ہمارے کام میں نہیں آتے ہو۔ اور ایک جگہ آگے چل کے کہا ہے سورہ حامیہ سجدہ میں، اللہ سے کہیں گے گمراہ لوگ، اللہ ان کو ذرا دکھا دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم ان کو پاؤں تلے رو دیں گے، غصہ اتنا ہے۔ ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، یہ آیت اسی لیے ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، مس گائیڈ کیا ہے، قرآن سے دور کیا ہے، توحید سے دور کیا ہے، نبی سے دور کیا ہے، خواہشات سے قریب کیا ہے، آج دکھا دو ہم انہیں پاؤں تلے رو دیں گے تاکہ ہمارا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو، تاکہ وہ اور ذلیل ترین ہو جائیں۔ یہ حامیم السجدہ پارہ 24 کی آیت ہے۔ قرآن میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ افسوس کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا آئیڈیل بدلو، صرف نبی کو بناؤ آئیڈیل۔ دنیا کا کوئی انسان کامیاب نہیں ہے، سب کے سب ناکام ہیں، جو نبی سے جتنا قریب ہے اتنا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ میرا اعلان نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بچایا گیا جہنم سے اور داخل کیا گیا جنت میں وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ گمراہ ہونے والے جب عذاب کو دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ساری قوت اللہ کی ہے، سارا عذاب کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اسباب کٹ جائیں گے، اسباب سبب کی جمع ہے، جس سبب سے محبت تھی دونوں میں وہ سبب ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، قرآن کو استعمال کرو۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سورہ کہف میں 3 دفعہ آیا، ذی القرنین نے سبب استعمال کیا، مشرق کا سفر، مغرب کا سفر، درمیان کے سفر، 3 سفروں میں کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب استعمال کیا۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، جن وجہوں سے محبت تھی دونوں میں وہ محبت ختم ہو جائے گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا سورہ زخرف پارہ 25 میں صرف ایک محبت باقی ہوگی جو محبت تقوی کی بنیاد پر ہوگی، بقیہ ہر محبت دشمنی میں تبدیل ہوگی۔ اللہ کے الفاظ دیکھ لو، کیا کہا اللہ نے؟ جتنی دوستیاں ہیں، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف متقی بچے گا کیونکہ اس کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر ہے، وہ باقی رہے گی محبت۔ بقیہ الأخلاء، تمام خلیل دشمن ہو جائیں گے، خلیل کا دشمن ہوگا اور اپنے ہاتھ کو کترے گا اور کہے گا اے کاش میں نے فلانے سے دوستی نہ کی ہوتی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کترے گا افسوس کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرے گا وہ؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اگر دنیا میں ایک بار جانے کا موقع اور مل جائے، ملے گا نہیں، اگر مل جائے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لو ان لنا کرۃ، ایک بار دنیا میں جانے کا موقع اور مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم کو دھوکہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں تم سے ہم بری ہیں، ہم دنیا میں ان سے کہیں گے ہم تم سے بری ہیں، تمہارے پیچھے ہم نہیں آئیں گے۔ یہ پیش کی خبر دیا قرآن نے، لیکن قرآن سمجھنے والا ہے کون کوشش کرتا ہے سمجھنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے اللہ ان کے اعمال کو ان پر حسرت والا بناتا۔ حسرات، حسرت کی جمع ہے،
حسرت کہتے ہیں جو کام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ اس لیے محشر کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرت۔ محشر کے کتنے نام ہیں؟ خالی قرآن میں دیکھ لو، یوم الجمع، یوم التغابن، یوم المحشر، یوم الحسرت، اور یوم الحسرت کے علاوہ یوم التغابن بھی کہا ہے، تو یوم المحشر بھی کہا ہے، بہت سارے نام قرآن میں ہیں۔ یہ یوم الحسرت کیوں کہا؟ حسرت ہوگی۔ سورہ کہف نہیں پڑھا تھا ایک جمعہ، ہر جمعہ پڑھتے تھے، ایک جمعہ نہیں پڑھے، کاش کہ پڑھ لیا ہوتا۔ حسرت ہوگی، نیکیوں میں حسرت ہوگی، گناہوں میں حسرت ہوگی، کاش کہ گناہ چھوڑ دیا ہوتا، کاش کہ نیکیاں اور کر لیا ہوتا۔ ہر ایک کو حسرت ہوگی، یہ ان کے اعمال کی حسرت ہوگی کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلے۔ اور کیا کہا؟ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں اب، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم سے نکلنے کے اب کوئی راستے ان کے واسطے نہیں ہیں، ان کے اعمال کی ان پر حسرت ہوگی۔ یہ 3 آیتوں کا سبق بتاتا ہے کہ وقت سے پہلے خبر دی گئی ہے، تاکہ تم سنبھل جاؤ، اپنا راستہ درست کر لو۔ اور ان آیتوں کو سنبھلنے کا مطلب یہ ہے اپنی محبت کا مرکز اللہ کو بناؤ، نبی کا طریقہ اپناؤ۔ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا دار غرور ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ رسول خدا زمین کے اندر چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے، تو ہم کیسے رہیں گے؟ کسی کو دوام نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی کو دوام بخشا ہی نہیں ہے، تو یہ دوام کیسے ملے گا؟ جانا طے ہے، اس لیے تیاری کرنے میں فائدہ ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اس تیاری کا اہم جز ہے حرام سے بچو، حلال کھاؤ۔ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے بعد والی آیت میں یہ مضمون یہی آ رہا ہے، کھانے میں مشکوک کھانے کو چھوڑو، متقی بن جاؤ، حلال کھانا کھاؤ، جنت کی طرف جاؤ۔ اگر کھانا حرام ہے تو جہنم میں جانا اس کا طے ہے۔ یہ اگلی آیت کا مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پیش کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے، صفحے درست کر لیں۔ کچھ بیمار ہیں، ان کے حق میں شفا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد فيا معشر الإخوان والخلان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان، عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، والحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر